السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی گپ شپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج میرا موضوع جنرل قمر جاوید باجوہ کا الوداعی خطاب ہے، ان کی تقریر جسے انہوں نے آخری تقریر کہا ہے کہ فوج سے ان کا آخری خطاب تھا۔ اس تقریر پر مختصر سی رائے دینے کی میں کوشش کروں گا۔ مجھے جنرل صاحب کی تقریر میں بظاہر ایک جھلاہٹ دکھائی دی، غصے کا اظہار انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی خوب کیا، اور اس کی سمجھ آتی ہے پیچھے جو گزشتہ ایک سال کی جو سیاسی صورتحال تھی، اور اس دوران یہ جو اپ ہیولز ہم نے دیکھے، اسپیشلی آفٹر دا 9th of April، اور پھر چل سو چل کہ بڑے بڑے سورماؤں کے نروز شیٹر ہو جاتے ہیں، بہت سے سیاسی لوگ باقاعدہ بیمار نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو حکومتی کیمپ پہ نظر ڈال کر دیکھیے، اس وقت 3-4 اکابرین باقاعدہ بیمار پڑے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب جو بظاہر ہر چیز سے باہر ہیں، اور دیکھا جائے تو ہر چیز کے مدار المہام ہی وہی ہیں، بلکہ سینٹر آف گریوٹی وہی ہیں، اور وہ بھی ایک لامتناہی اور پراسرار بیماری کا شکار ہیں۔ وہ بیماری ہے جو جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ سیاسی حالات سازگار ہوں تو وطن واپس آنے کی تاریخیں بھی دی جاتی ہیں، تیاریاں بھی ہوتی ہیں، پیکنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر حالات پریشان کن ہوں تو پھر سے بیماری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ایک سٹیپ اس سے بھی بڑھ کے ہو تو پھر وہ منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے چھٹیاں گزارنے گئے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ میڈیٹیشن کے لیے، تپسیا کے لیے، سولیٹیوڈ کی تلاش میں یورپ کے مرغزاروں میں پھر رہے ہیں۔ بہرحال جنرل باجوہ کے نروز شیٹر تو نہیں ہوئے، لیکن ان کی تقریر سے محسوس یہی ہوتا تھا کہ وہ شدید جھلاہٹ کے شکار ہیں، اور اس جھلاہٹ کی بنیادی وجہ مجھے 100% یقین ہے، میں نے پچھلی گفتگو میں بھی ذکر کیا تھا احمد نورانی کی اس سٹوری کا، کہ جس نے ہلا کر رکھ دیا ہے انہیں۔ اب اس کا جواب کیا آتا ہے ان کی طرف سے، وضاحتیں کیا آتی ہیں، آگے ایک طویل عرصہ لگے گا اس سارے معاملے کو کلیئر کرنے میں۔ تقریر کی طرف واپس آتے ہیں، وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ فوج کے بارے میں جو لینگویج استعمال کی گئی، فوج کے بارے میں جو رویہ استعمال کیا گیا، وہ ناقابل برداشت تھا۔ ہم نے تو اوکے سوکے ہو کے کر لیا ہے، آئندہ برداشت نہیں ہوگا۔ اب پتہ نہیں ان کا اشارہ کس طرف تھا، کیونکہ مبینہ طور پہ حکومت سے بھی وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ حکومت بھی اپنے مخصوص انداز میں انہیں وہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے جو ادروائز وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور ویسے تو یہ سلسلہ اس سے پہلے چل نکلا تھا۔ 2014 میں جب راحیل شریف فوج کے سربراہ تھے، اس وقت آصف علی زرداری نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی، یہ بھی کہا تھا کہ آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں، وی آر ہیئر ٹو اسٹے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے کیوں نکالا والا سلسلہ بھی ہوتا رہا۔ پھر نام لے کر نواز شریف صاحب نے جنرل فیض حمید کو بھی مخاطب کیا، 1 سے زائد مرتبہ جنرل باجوہ کو بھی مخاطب کیا، وہ سارے سلسلے ہوتے رہے۔ اور پی ٹی آئی کا تو باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، ایک بیانیہ ہے، ایک روزمرہ کا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں پریشان کرنے کے لیے جنرل صاحب کو کافی ہیں، لیکن اس جلتی پر تیل کا کام کیا ہے احمد نورانی کی اس خبر نے، اس رپورٹ نے۔ تقریر میں جھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے جنرل صاحب نے سلیکٹڈ کا تذکرہ بھی کیا، کہ ہمیں یہ تانا دیا جاتا رہا کہ عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ ہے، ہم نے سلیکٹ کی، اور پھر دوسری سائیڈ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس سائفر کا ذکر بھی کیا، جس سے اخذ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک من گھڑت بیانیہ تھا، اور اس کا سارا ملبہ بھی فوج پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو جہاں تک سلیکٹڈ کا تعلق ہے، میں ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سلیکٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، عمران خان کو الیکشن جتایا ہو یا نہ جتایا ہو، اس کو مختلف انداز میں مدد ضرور فراہم کی تھی۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد، بلکہ میں تو یہاں تک لکھ چکا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت عمران خان کو میسر نہ ہوتا تو 2018 کا الیکشن وہ شاید نہ جیت پاتے۔ بہرحال
یہ ایک کنٹروورشل بات بھی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی اس کے ساتھ ڈس ایگری بھی کرتی ہے، لیکن میرا اپنا ماننا یہی ہے۔ باقی جہاں تک سائفر والا معاملہ ہے، اس حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جنرل باجوہ صاحب سے کہ جاتے جاتے اس کا بھی جواب دے جائیے کسی دن، یا فارغ ہونے کے بعد دیجیے، ضرور دیجیے، کیونکہ تاریخ میں بہرحال یہ پوزیشن ویکنٹ رہے گی، یہ صفحہ خالی رہے گا، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا جانا ہے کہ اس میٹنگ کا کیا ہوا جس میں آپ بھی شریک تھے اور آپ سب نے اس پر اتفاق کیا کہ ڈونلڈ لو نے واقعی دھمکی آمیز گفتگو کی تھی، ایک سائفر وہاں سے یہاں آیا تھا اور ہمیں اس پر ایکشن لینا چاہیے، ڈیمارش کیا گیا، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر یہ من گھڑت کیسے ہو گیا؟ اور اگر مجھ سے پوچھیں تو میں اس سائفر کے آنے سے تقریباً 1 سال پہلے اس قدر پولرائزیشن دیکھ رہا تھا، دھیرے دھیرے فریقین کو 180 ڈگری پہ جاتے دیکھ رہا تھا، اور فریقین سیاسی حکومت اور جنرل باجوہ صاحب تھے۔ جنرل باجوہ صاحب کے بار بار اصرار کرنے پر بھی حکومت پنجاب تبدیل نہیں کی گئی، قیادت پنجاب میں تبدیل نہیں کی گئی، تمام تر پند و نصائح کے باوجود، تمام تر اعتراضات کے باوجود، تمام تر پروپیگنڈا کے باوجود، ہر اس خبر کے باوجود جو عثمان بزدار کے ساتھ منسوب کر کے فوراً سے پہلے وائرل کی جاتی تھی، عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ پھر دیگر 3-4 چیزیں ایسی آئیں، یہ معاملہ تیزی پکڑتا گیا۔ آئی ایس آئی کے سربراہ کو تبدیل کرنا، یہ اس پوری کہانی کا آخری چیپٹر نظر آتا ہے۔ پھر اس میں رشین وزٹ نے بھی کافی رول پلے کیا، اور عمران خان کے اندر بھی ایک جو بقول شخص ہٹ دھرمی ہے یا منمانی ہے، اس نے بھی بڑا رول پلے کیا۔ اس ڈیٹیل میں گئے بغیر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سائفر اور نو سائفر، عمران خان کی چھٹی کرانا، اس کو گھر بھیجنا بہت پہلے ہواؤں پر لکھا جا چکا تھا۔ اس سائفر نے محض کیٹلسٹ کا کام کیا۔ آفتابیہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔